قرآن کی 7ویں منزل یہاں سے شروع ہو رہی ہے. اس حصے کو حزب مفصل بھی کہا جاتا ہے جو یہاں سے شروع ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں سورہ قاف پڑھا کرتے تھے. قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب. قاف، قسم ہے قرآن مجید کی، بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ ایک خبردار کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا. پھر منکرین کہنے لگے یہ تو عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے. جب مرنے کا احساس انسان کے اندر سے نکل جاتا ہے تبھی انسان اپنے زبان کے گناہوں میں انوالو ہوتا ہے. حالانکہ زمین ان کے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے اور ہمارے پاس ایک کتاب میں سب محفوظ ہے، بلکہ ان لوگوں نے تو جس وقت حق ان کے پاس آیا اسی وقت اسے صاف جھٹلا دیا. فہم فی امر مریج، اسی وجہ سے اب یہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں. عقلی دلائل اور اخلاقی دلائل بہت مضبوط ہیں قرآن کے اندر. ضرورت کس چیز کی ہے؟ اللہ مجھے اور آپ کو وہ بصیرت دے دے کہ جس کے ذریعے ہم اس کو پہچان سکیں. اچھا تو کیا انہوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا؟ کس طرح ہم نے اسے بنایا اور آراستہ کیا اور اس میں کہیں کوئی رخنا نہیں ہے، اور زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں پہاڑ جمائے اور اس کے اندر ہر طرح کی خوش منظر نباتات اگا دیں. یہ ساری چیزیں آنکھیں کھولنے والی اور سبق دینے والی ہیں ہر اس بندے کے لیے جو حق کی طرف رجوع کرنے والا ہو. اور آسمانوں سے ہم نے برکت والا پانی نازل کیا، پھر اس سے باغ اور فصل کے غلے اور بلند و بالا کھجور کے درخت پیدا کر دیے جن پر پھلوں سے لدے ہوئے خوشے تہ بتیر لگتے ہیں. ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوتا ہے، پھل جب پکتا ہے تو جب پھل پکتا ہے تو اس چیز کے اوپر بھی آپ غور کریں. جس طرح پھل پکتا ہے رفتہ رفتہ، جب شروع میں پھل لگتا ہے تو کچا ہوتا ہے تو کڑوا ہوتا ہے. اسی طرح مومن جب عمل کرنا شروع کرتا ہے شروع میں ہو سکتا ہے تھوڑا جذباتی ہوتا ہے، وہ عمل تھوڑا اس کو مشکل لگتا ہے، وہ کڑوا ہوتا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ جب اس کو اس عمل کے کرنے کی عادت ہو جاتی ہے تو وہ پھل اس کو میٹھا پھل محسوس ہوتا ہے. تو اللہ نے تو اس میں بھی نشانیاں رکھ دی ہیں. اور پھلوں کو بھی اگر آپ دیکھیں تو اس نیت سے دیکھیں کہ یہ عبادت ہے. پھلوں پر اس نیت سے غور کریں، یہ بھی آپ کی عبادت میں کاؤنٹ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے دونوں اینگلز یہاں رکھ دیے. یہ انتظام ہے بندوں کو رزق دینے کا. اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین کو زندگی بخش دیتے ہیں. کذالک الخروج، مرے ہوئے انسانوں کا زمین سے نکلنا بھی اسی طرح ہوگا. ان سے پہلے نوح کی قوم اور اصحاب الرس اور سمود اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی اور ایکا والے اور تبا کی قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں. ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا. آخرکار میری وعید ان پر چسپاں ہو گئی. کیا پہلی بار کی تخلیق سے ہم عاجز تھے؟ مگر ایک نئی تخلیق کی طرف سے یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں. ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی رگے گردن سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تو انسان کے بڑا قریب ہے. انسان کا نفس ہے جو اس کے اندر ایسے وسوسے ڈالتا ہے کہ وہ انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے. اور نفس ایسے وسوسے کب ڈالتا ہے؟ جب آپ اپنے نفس کو اپنے کانوں کے ذریعے، اپنی آنکھوں کے ذریعے وہ چیزیں سنوائیں، وہ چیزیں دکھائیں جو رب کی نافرمانی کی ہیں، تو ہی نفس جو ہے وسوسہ ڈالتا ہے. اور نفس کے اندر وسوسہ ڈالنے والی یہی دو عذاب مین بتائے جاتے ہیں، کان اور آنکھیں. کیا دیکھا کانوں سے، کیا سنا آنکھوں سے، اور کیا سنا آنکھوں سے، اور کیا دیکھا آپ نے؟ کیا سنا کانوں سے اور کیا دیکھا آنکھوں سے؟ اللہ اس چیز کو سب کو ریکارڈ کر لیتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں رمضان میں شیطان بند ہوتے ہیں. پھر کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہم گناہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں؟ وہ یہ ہمارا نفس ہوتا ہے جس کو ہم نے سال کے 11 مہینے کیا سنوایا اور کیا دکھوایا، اسی کی بیسس پر یہ ہم سے جو ہے فیصلے کرواتا ہے، اسی کی بیسس پر یہ ہمیں اللہ سے دور کرتا ہے. حالانکہ اللہ نے تو کہہ دیا ہے کہ اللہ تو اپنے بندوں کے بہت قریب ہوتا ہے. اور ہمارے اس باہ راست علم کے علاوہ 2 کاتب اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز ثبت کر رہے ہیں، یعنی کرامن کاتبین. ایچ اینڈ ایوری ورڈ، ایچ اینڈ ایوری ایکشن، ایچ اینڈ ایوری ایکسپریشن، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگران موجود نہ ہو. اللہ سے دعا کرا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبان سے کیا نکلے؟ آسانیاں نکلیں،
حدیث کی بات نکلے، قرآن کی بات نکلے، اسلام کی بات نکلے، وہ دعا آتی ہے نا سدد لسانی، اللہ ہماری زبان کو درست کر دے، ہم وہ بات اس زبان سے بولیں جس مقصد کے لیے مجھے یہ آپ کو زبان دی گئی ہے، قول لین بولیں، ہم نرم بات کریں، لوگوں کے ساتھ ہم سختی سے پیش نہ آئیں، قولن سدیدن آتا ہے قرآن کے اندر، ہم سچی بات کریں، عدل والی بات کریں، انصاف والی بات کریں، تو جو بولیں اللہ کرے کہ ہم اس کے ذریعے جنت کما لیں۔ اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ جب میں بولوں تو وہ میرا بولنا عبادت بن جائے۔ حدیث میں مفہوم آتا ہے، آپ نے فرمایا انسان کی نجات کے دو طریقے ہیں، ایک وہ اپنی زبان پر قابو پالے، اور دوسرا اپنے گناہوں پر اللہ کے حضور رویا کرے، یعنی توبہ کیا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صامت نجاہو، جو خاموش رہا اس نے نجات پالی، یعنی اگر آپ کا بولنا عبادت نہیں بن رہا، اگر آپ کا بولنا کسی کے دل کو جوڑنے کا باعث نہیں بن رہا، اگر آپ کا بولنا اللہ کے فرمان کے مطابق نہیں ہے تو خاموشی بہتر ہے۔ اسی لیے انسان ایسے دوستوں میں رہے جن کے درمیان میں رہ کر اس کو بہترین کلمہ زبان سے نکالنے کی توفیق ملے، ورنہ ہوتا کیا ہے کہ انسان اسی زبان سے ایبسٹریکٹ رینڈم کمنٹس دیتا ہے، اور جب ایبسٹریکٹ رینڈم کمنٹس دیتا ہے تو اپنے لیے بہت گناہ لکھوا لیتا ہے۔ پھر دیکھو وہ موت کی جان کنی حق لے کر آ پہنچی، یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لذتوں کو کرکرا کر دینے والی، لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو دن میں یاد رکھا کرو۔ اور پھر سور پھونکا گیا، یہ ہے وہ دن جس کا تجھے خوف دلایا جاتا تھا، ہر شخص اس حال میں آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا ہے اور ایک گواہی دینے والا، اس چیز کی طرف سے تو غفلت میں تھا، ہم نے وہ پردہ ہٹا دیا جو تیرے آگے پڑا ہوا تھا، اور آج تیری نگاہ خوب تیز ہے۔ اس کے ساتھی نے عرض کیا جو میری سپردگی میں تھا حاضر ہے۔ حکم دیا گیا پھینک دو جہنم میں ہر کٹے کافر کو جو حق سے اناد رکھتا تھا، جس نے حد سے اپنے آپ کو حق سے دور کیا اس کو جہنم میں پھینک دو۔ کون تھا یہ؟ مناع للخیر، خیر کو روکنے والا۔ جب کہا جاتا تھا نیکی کرو تو کہتا تھا چپ رہو، کیا ہر وقت مشورے دیتے رہتے ہو نیکی کرنے کے، زیادہ ملانی بننے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ استاد بننے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ مجھے درس دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مناع للخیر، خیر کا روکنے والا، اور معتدٍ مریب، حد سے تجاوز کرنے والا تھا، شک میں پڑا ہوا تھا، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا بنا بیٹھا تھا۔ اللہ کیا کہے گا؟ فَأَلْقِيَاهُ فِي عَذَابِ الشَّدِيدِ، ڈال دو اسے سخت عذاب کے اندر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ سورہ زخرف میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے اللہ اس کے اوپر شیطان مسلط کر دیتا ہے، اور جس پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے پھر وہ گناہوں کے اندر زیادہ اٹریکشن محسوس کرتا ہے۔ اس کے ساتھی نے عرض کیا خداوند، یہ وہی شیطان ہے جس نے اس کو اٹریکشن دلائی تھی گناہوں کی، یہ کیا کہے گا؟ قال قرینہ، اس کا قرین کہے گا، قرین ہوتا ہے بیسٹ فرینڈ۔ اس کے ساتھی نے عرض کیا خداوند، میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ جواب میں ارشاد ہوا میرے حضور جھگڑا نہ کرو، میں تم کو پہلے ہی انجام بد سے خبردار کر چکا ہوں۔ ما یبدل القول لدی، میرے ہاں بات پلٹی نہیں جاتی اور میں اپنے بندوں پر ظلم توڑنے والا نہیں ہوں۔ اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو برے انجام سے بچا لیں، جب بھی اللہ تعالیٰ نے فیوچر کی تصویریں اس طرح کیپچر کر کر کے آیات میں ہمیں اور آپ کو بتا دی ہیں۔ یوم نقول لجہنم، وہ دن جب کہ ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی؟ وہ کہے گی حل من مزید، کیا اور بھی کچھ ہے؟ اس کے بارے میں دو رائے ہیں۔ ایک یہ رائے کیا ہے کہ کہے گی نہیں ابھی اور بھی جگہ ہے، اور بھی دے دو، اور بھی ڈال دو میرے اندر اللہ تعالیٰ، اور جہنمیوں کو میرے اندر ڈال دو۔ اور ایک رائے اس کے بارے میں یہ آتی ہے کہ جہنم حیران ہو جائے گی کہ وہ اللہ جس نے انسانوں کو شریعت دی تھی، مجھ سے ڈرایا تھا، میرے بارے میں پہلے سے بتا دیا تھا، ابھی بھی اتنے لوگ ہیں جو میرے میں اور آئے جا رہے ہیں اور آئے جا رہے ہیں، تو حیرانگی سے پوچھے گی حل من مزید، اور جنت متقیوں کے قریب لے آئی جائے گی، کچھ بھی دور نہ ہوگی۔ ارشاد ہوگا یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا اور بڑی نگہداشت کرنے والا تھا، جو بے دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا، وجاء بقلب منیب، جو دل گرویدہ لیے ہوئے آیا تھا، جس کا دل ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرتا رہتا تھا، جس کا دل جو تھا وہ نیکیوں کی طرف مائل رہتا تھا، قرآن میں اٹکا رہتا تھا، جس کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کن لوگوں کے درمیان میں ہوں، چاہے دوست ہوں، چاہے رشتہ دار ہوں، چاہے گھر والے ہوں، کسی طرح سے ان کو امر بالمعروف نہیں انل منکر کر دوں،
کسی طرح سے ان کو بدعات سے دور کر دوں، کسی طرح سے ان کو سنتوں کے قریب لے کر آ جاؤں، وہ ہوتا ہے قلب منیب۔ داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ، وہ دن حیات ابدی کا دن ہوگا، وہاں ان کے لیے سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ بہت کچھ ہے ان کے لیے۔ ہم ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے بہت زیادہ طاقتور تھیں، اور دنیا کے ملکوں کو انہوں نے چھان مارا تھا، پھر کیا وہ کوئی جائے پناہ پا سکے؟ اس تاریخ میں عبرت کا سبق ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو یا جو توجہ سے بات کو سنے۔ یاد رکھیں، ایک دن مجھے اور آپ کو ہر چیز کو چھوڑ کر جانا ہے۔ آج سن لیں اس کلام کو جو کلام آپ کو اور مجھے پکار پکار کر بلا رہا ہے، اللہ کا کلام۔ ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کر دیا، اور ہمیں کوئی تھکان لاحق نہ ہوئی۔ پس اے نبی، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے اور رات کے وقت، پھر اس کی تسبیح کرو، اور سجدہ ریزیوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی۔ تو اللہ کی تسبیح ہم بھی کرتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ نوح علیہ السلام بھی اپنے بیٹے کو تسبیح کی بہت تاکید کیا کرتے تھے، اور وہاں بھی یہ کلمہ آپ کو ملتا ہے روایات کے اندر جو آتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ لا الہ الا اللہ کا کلمہ بھی نوح علیہ السلام کی روایات میں ملتا ہے۔ اس وقت صرف لا الہ الا اللہ تھا، اس لیے کہ رسول اللہ تو آئے نہیں تھے، تو آگے کی تسبیح موجود نہیں تھی، محمد الرسول اللہ۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ و بحمدہ یہ دونوں بہت ہی قدیم کلمے ہیں، اور آسانی سے آپ اور میں اپنی زبان سے ادا کر سکتے ہیں۔ انسان ایک دفعہ کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کے بدلے جنت میں اس کے نام کا ایک درخت لگ جاتا ہے۔ تو خاموش رہنے سے بہتر ہے انسان تسبیح کرتا رہے، انسان اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے۔ اور سنو، جس دن منادی کرنے والا ہر شخص قریب ہی سے پکارے گا، یعنی جو دنیا سے جانے کا وقت ہوگا، جب فرشتے جو ہیں وہ نظر آ جائیں گے اور اپنا انجام سامنے نظر آ جائے گا، جس دن سب لوگ آوازۂ حشر کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے، اور وہ زمین سے مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا۔ ہم ہی زندگی بخشتے ہیں، ہم ہی موت دیتے ہیں، وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، اور ہماری ہی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ جب زمین پھٹے گی اور لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیز تیز بھاگے جا رہے ہوں گے، یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ ایک دن زمین کی پیٹھ سے ہم زمین کے پیٹ میں چلے جائیں گے، اور پھر جب اللہ کا حکم ہوگا تو زمین کے پیٹ سے ہم دوبارہ نکل آئیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں انہیں ہم خوب جانتے ہیں، اور تمہارا کام ان سے جبراً بات منوانا نہیں ہے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، پس تم اس قرآن کے ذریعے ہر اس شخص کو نصیحت کر دو جو میری تنبیہ سے ڈرتا ہے۔ یخاف وعید، جو ڈرتا ہے، ڈرنے والا نصیحت قبول کر لیتا ہے۔ جو ڈرتا ہے وہ اللہ کی آیات سے ہدایت کی طرف آ جاتا ہے، اور جو دنیا میں اللہ کا خوف رکھتا ہے وہ آخرت میں بہترین جگہوں کے اندر اللہ کی حکم سے، اللہ کی رحمت سے داخل ہوگا۔ بتا دیا گیا، جو آخرت سے ڈرے گا وہ دنیا میں امن سے رہے گا، اللہ اس کے دل کو مطمئن